جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو کئی بار بات کر چکا ہوں، کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کچھ اس ملک میں ہو چکا، جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے کی خبریں ہیں، افواہیں ہیں، کیا سرائیاں ہیں، اب حیرت مر گئی ہے۔ کسی بات پر بھی حیرت نہیں ہوتی۔ کوئی ترمیم ہو جائے، کسی پر مقدمہ بن جائے، کسی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے، کسی پر رات ٹھٹھرتی رات میں پانی پھینکا جائے کسی ماں بہن پر، کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہونا ہی تھا۔ اور جب معاشرے زوال پذیر ہو جاتے ہیں مجموعی طور پر اور ہر شعبہ زوال پذیر ہو جاتا ہے تو پھر حیرتیں مر جاتی ہیں۔ جیسے پاکستان میں اب لکڑ ہضم پتھر ہضم، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے 2-4 دن کے تبصرے اور اس کے بعد بات ختم۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایک عجیب و غریب قسم کا خیال آتا ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم چلے کہاں سے تھے، پہنچ کہاں گئے ہیں۔ ابھی اس کی ایک تازہ جھلک سامنے آئی ہے۔ ایک آرٹیکل چھپا ہے ایک پاکستان کے اخبار میں، زورین نظامانی کا، پی ایچ ڈی کا طالب علم ہے، یونیورسٹی آف الاسکا میں پی ایچ ڈی کا طالب علم ہے، کرمنالوجی میں پڑھ رہا ہے، اور بیٹا ہے کیسر نظامانی صاحب کا اور فضیلہ نظامانی صاحبہ کا۔ دونوں خوبصورت اداکار، دونوں خوبصورت انسان، اور دونوں ایک رکھ رکھاؤ والے خاندان، مطلب کہ جو پرانے لوگ جن میں رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، جن میں شرم و حیا ہوتی تھی، جن میں عزت ہوتی تھی، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے محبت، یہ اس نسل کے لوگ ہیں۔ کیسر خان نظامانی اور فضیلہ قاضی پہلے تھیں اور اب فضیلہ نظامانی صاحبہ، میرے دونوں بڑے فیورٹ ہیں۔ دونوں نے کمال کا کام کیا ہے۔ دھیمے لہجے کے دونوں اداکار، یہ جو کپل ہے، یہ جو میاں بیوی ہیں، ان کے بیٹے ہیں زورین نظامانی۔ ایکسپریس ٹریبیون میں 1 جنوری کو ایک آرٹیکل چھپا۔ آرٹیکل آپ پڑھ چکے ہوں گے، سوشل میڈیا پر ہزاروں مرتبہ یہ شیئر ہو چکا ہے، اس پر ویڈیوز بن چکی ہیں۔ اب مجھے اس پر تکلیف تو نہیں ہے، دکھ بھی نہیں ہے، حیرت بھی نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ ہی مر گیا ہے، لیکن ایک عجیب سے خیال آ رہا ہے کہ ایک دھڑا اس آرٹیکل سے ہر انقلاب نکالنے، کشید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طالب علم ہے، ہماری اگلی نسل ہے، اس نے اپنے احساسات، خیالات، جذبات کا اظہار کیا ہے اور پچھلی نسل کو، پوری نسل کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اب وہ نہیں چل رہا، چیزیں بدلیں۔ آرٹیکل کا نام ہی ہے، اسی میں سب کچھ ہے کہ اٹ از اوور، کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا جو کچھ پاکستان میں جس طرح کی طرز حکمرانی ہے یا جس طرح کی سوچ ہے حکمرانوں کی، وہ اب نہیں چل رہی، اس کو بدلیں۔ نئی نسل اس کو بائی نہیں کر رہی، لیکن اس سے ایک دھڑا اپنی طرف موڑ کے اس طرح کی چیزیں نکال رہا ہے، اور دوسری طرف ایک دھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو ایک ہمارے خلاف ایک چیز آئی ہے، اس پر تو توجہ ہی نہ دو، یہ تو فضول چیز ہے اور یہ تو پروپیگنڈا ہے۔ اب ان دو دھڑوں میں جو اس بچے کا آرٹیکل ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آرٹیکل اصل ہے کیا، مضمون ہے کیا؟ ہمارے سے اگلی والی نسل ہمیں مخاطب ہے، ہم سے مخاطب ہے، اور وہ کچھ کہہ رہی ہے، وہ کوئی نہیں سن رہا، اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ کوئی اس کو اپنے حق میں سمجھ رہا ہے، کوئی اس کو اپنے مخالف میں سمجھ رہا ہے، کوئی مخالفت میں لے رہا ہے، کوئی اس کو اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے، یہ تکلیف کی بات ہے کہ ہم اس سطح پر آ گئے ہیں، معاشرہ اتنا پولرائزڈ ہو گیا ہے، اتنی نفرت اور تقسیم ہو گئی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کا کوئی خلوص نیت سے لکھے، کوئی اپنے وطن کی محبت میں لکھے، کوئی اپنی سوچ کی ترجمانی کرے، اس کو بھی جو ہی وہ بات شروع کرتا ہے یا جو ہی اس کی چیز سامنے آتی ہے، ایک دھڑا اس کو اپنے مخالف سمجھ لیتا ہے، ایک دھڑا اس کو اپنے حق میں لینے لگ جاتا ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں، ویسے تو آپ پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے کہ اس آرٹیکل میں کیا ہے اور کیا زورین کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم سے، اس معاشرے سے، اس ملک سے، ملک کے حکمرانوں سے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے
یہ بتاتا چلوں کہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا کیس ہے اور اس کا انوکھا فیصلہ آیا ہے 9 مئی کا ڈیجیٹل دہشت گردی کیس، ڈیجیٹل دہشت گردی کیس، جس میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے فیصلہ سنایا ہے، اور عادل راجہ، صابر شاکر، وجاہت سعید، معید پیرزادہ، شاہین صہبائی، سید اکبر حسین، حیدر مہدی کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یعنی سوشل میڈیا پر دہشت گردی کو ہوا دینے، دہشت گردی کو پھیلانے کے حوالے سے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کیس تھا، اور اس کیس میں 24 گواہ پیش کیے گئے، اور سارے یہ جو ملزمان ہیں، ظاہر ہے آپ سب کو پتہ یہ بیرون ملک ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل ہوا اور مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں، 15 لاکھ فی کس جرمانہ بھی ہوا، اور 2 تھانوں میں 2 پرچے تھے۔ ایک تھانہ اپارہ اسلام آباد کا ہے، اس میں مقدمہ تھا، اس میں صابر شاکر، معید پیرزادہ، سید اکبر حسین کو اس کیس میں سزائیں ملیں، اور تھانہ رمنہ میں شاہین صہبائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو سزائیں ہوئی ہیں۔ تو اپنی نوعیت کا ایک انوکھا کیس ہے، اس طرح کا پہلے کیس اور اس طرح کی اتنی بڑی سزا نہیں سنائی گئی۔ تو مطلب کہ اب دہشت گردی ڈیجیٹل بھی ہو سکتی ہے اور اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے فیئر ٹرائل کے حوالے سے بہت سارے شکوک ہیں۔ ظاہر ہے جو ملزمان کی طرف سے وکیل تھا وہ بھی ایک طرح سے خود ہی پیش کیا گیا، خود ہی دیا گیا، اور جب ملزمان موجود نہ ہوں، ان کی طرف سے ان کے اپنی مرضی کے وکیل موجود نہ ہوں، اور پھر ایک طرح سے فیئر ٹرائل یا شفاف ٹرائل تو اسے نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال سزائیں ہو گئی ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ اگر بات عدالت کی جا رہی ہے، وکیل کی جا رہی ہے، تو میاں علی اشفاق معروف وکیل ہیں، اور خاص طور پر اس لیے بھی بہت معروف ہوئے کہ جن فیض حمید کے بھی یہی وکیل رہے اور ابھی بھی وکیل ہیں، عمران ریاض خان کے بھی یہی وکیل رہے، اور رجب بٹ، یعنی وہ سارے لوگ جو حکومت یا حکمرانوں کی دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں اور ان پر مقدمے بنتے ہیں اور ان کو پکڑا جاتا ہے، تو یہ ان کے وکیل ہوتے ہیں، اچھے وکیل ہیں۔ ان کراچی بار کی درخواست پر ان کا وکالت نامہ یا وکالت کا لائسنس وہ معطل کر دیا گیا، بحال تو ہو جائے گا، لیکن اس میں دکھ کی ایک بات یہ ہے کہ کراچی بار نے کہا ہے کہ ہڑتال تھی ہماری، اس دن یہ پیش ہوئے، انہوں نے خلاف ورزی کی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی کا لائسنس معطل کرنے سے پہلے اس کو بلانا چاہیے، شوکاز نوٹس دینا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہی تو ایک دکھ ہے اس ملک میں، یہی تو ایک تکلیف ہے اس ملک میں کہ جو سب سے آخری بات ہونی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کر دی جاتی ہے، اور اس میں وہ سارے جو صفائی یا فیئرنیس یا شفاف ٹرائل یا کسی کو حق صفائی دینا وہ سارے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شہزاد اکبر پر دوسرا حملہ ہوا ہے جی، بڑی حیرت کی بات ہے، یہ مجموعی طور پر تیسرا ہے، 2 سال پہلے بھی ان پر حملہ ہو چکا ہے جس میں تیزاب پھینکنے کی کوشش کی گئی تھی، پھر کچھ دن پہلے ان کے گھر میں ایک گورے نے گھس کر ان کو مارا پیٹا، ویڈیو بھی بنائی، ان کا ناک کی ہڈی توڑ دی، جبڑا توڑ دیا، شدید زخمی ہوئے، اور اب 31 دسمبر کی رات ان کے گھر برطانیہ کے علاقے کیمبرج میں شہزاد اکبر کے گھر پر ایک اور حملہ ہوا ہے، اور گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ لندن تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ساڈے پاکستان ہی تو بہتر نے حالات جو تھے، پچھلے 1.5-2 سالہ 3 حملے ہو گئے نے اور ایک بندہ بھی نہیں پکڑیا گیا۔ اسی ایویں لندن پولیس دیاں تعریفاں کر کے تے سکاٹ یارڈ لینڈ دے پولیس دیاں تعریفاں تے گوریاں نوں ویکھ کے اسی ویسے ہی سلوٹ مارن لگ پینے ہیں۔ تیسرا حملہ ہوا ہے جی شہزاد اکبر پر، اور ظاہر ہے ان کی فیملی بھی سفر کر رہی ہے، تو اس حوالے سے دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرے ان کی فیملی پر، اور یہ جو جن مشکلات میں وہ گھرے ہیں اللہ ان میں ان کی مدد کرے۔ ایران کی جانب بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، لو جی پھر معاملہ گرم ہو گیا جی، اسرائیلی حکام نے چند بیانات دیے تھے کہ ایران پر دوبارہ حملہ بھی ہو سکتا ہے، صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ اگر ایران نے کوئی خلاف ورزی کی تو پھر تیار رہے، تو جس کے جواب میں اب ایرانی سپریم کمانڈر کے مشیر علی شمخانی اور باقی ان کے 2-4 وزراء نے بھی
سخت بیان دیا ہے اور کہا ہے اور ٹویٹ بھی کیے ہیں اور بیانات بھی دیے ہیں کہ ایران کی جانب بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی تھنک ٹینکس کی رپورٹ آپ کو میں پڑھ کر سنا چکا ہوں، ان کا خیال ہے کہ 2026 میں ایران اور اسرائیل میں دوبارہ سے جنگ ہو سکتی ہے۔ ملک کے 5 بڑے اگر مکالمہ کریں، رابطہ ہو ان کے درمیان، تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان ہے اور ان کی نظر میں ملک کے 5 بڑے ہیں: نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، عمران خان صاحب اور عسکری قیادت۔ مطلب کہ یہ 5 بیٹھیں موجودہ صورتحال کو لے کر تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جو امپورٹنٹ ہے، جو اہم ہیں، وہ اگر بیٹھیں گے اور ان کا آپس میں رابطہ ہوگا، اگر وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے غم و غصے سے، انتقام سے، ضد سے، جھگڑوں سے، تو یقیناً ملک کی بہتری ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بیٹھ پاتے ہیں کہ نہیں، لیکن بیٹھنا چاہیے ملک کے لیے۔ 2026 آ گیا ہے، کتنا اور لڑیں گے، کتنا اور ملک کا نقصان کرائیں گے۔ ہمارے مسائل تو ہیں بدترین دہشت گردی، معاشی بحران، آبادی بم، قرضے، اور سارا کچھ ہی نیچے جا رہا ہے، ریئل اسٹیٹ، انڈسٹری، زراعت، سرمایہ کاری، اور اس کے باوجود اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو صورتحال اور خراب ہوگی، ساروں کے نقصان ہوگا۔ تو بیٹھنا تو چاہیے۔ ایک خبر چھپی تھی جی کہ جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ کو بالترتیب، یعنی جسٹس منصور کو 16.25 کروڑ کے قریب پینشن ملی، 16 کروڑ 10 لاکھ، اور جسٹس اطہر من اللہ کو 15 کروڑ اور 40 لاکھ پینشن ملی، اور مرات بھی مل رہی ہیں اور تنخواہیں بھی مل رہی ہیں اور باقی بھی ساری سہولتیں بھی مل رہی ہیں۔ جب خبر چھپی تھی تو میں اس وقت ہی حیران ہوا تھا کہ صرف ان 2 ججوں کا ہی کیوں بتایا گیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کئی چیف جسٹسز ریٹائر ہو گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا تو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کتنی پینشن مل رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کتنی تنخواہ مل رہی ہے ماہانہ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیا سہولتیں مل رہی ہیں، وہ اس وقت کہاں ہیں، کس نگری میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بڑے سارے عمر عطا بندیال صاحب بھی ریٹائر ہوئے ہیں، کھوسا صاحب بھی ریٹائر ہوئے ہیں، اور سارے کئی چیف جسٹسز ریٹائر ہوئے ہیں، کئی دوسرے ججز بھی ریٹائر ہوئے ہیں، سردار طارق صاحب بھی، اور بڑے۔ تو ان کی خبریں کبھی نہیں چھپیں، ان دونوں کی کیوں خبریں چھپ گئیں؟ اور ظاہر ہے ان کو کوئی ایکسٹرا تو چیز نہیں مل رہی، یا تو نا کہ باقی کوئی چیف جج جو ریٹائر ہوتا ہے اس کو ملتی ہے 10 کروڑ، تو جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ کو مل رہی ہو 20 کروڑ، تو پھر خبر بنتی ہے، یا باقیوں کو مل رہی ہو 10 کروڑ اور ان کو مل رہی ہو کسی وجہ سے 5 کروڑ، تو پھر خبر بنتی ہے۔ بھائی سارے ریٹائر ہوتے ہیں، ساروں کو چیزیں ملتی ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ان کو اتنی پینشن ملنی چاہیے، ججز کو اتنی اکٹھے پیسے ملنے چاہیے، اتنی مرات ہونی چاہیے، اتنی سہولتیں ہونی چاہیے۔ اس ملک جہاں 25 کروڑ لوگ جانوروں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں، جہاں بنیادی سہولتیں میسر نہیں لوگوں کو، وہاں ان کے اتنے وہ لگے ہوئے ہونے چاہیے، موجیں لگی ہونی چاہیے، لاٹریاں نکلنی چاہیے کہ نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی خبر چھپ گئی کہ ان کو اتنا کچھ مل رہا ہے، باقی جو آئے اور چلے گئے ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب تو چھوڑ دیں پیچھا جسٹس منصور صاحب کا اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا۔ انہوں نے ایک باعزت اور مشکل رستہ چنا اور کہا کہ جس آئین کا ہم نے حلف اٹھایا تھا وہ جب آئین ہی نہیں رہا تو ہمیں یہاں بیٹھنے کی کیا تک، ہماری یہاں بیٹھنے کی کیا تک بنتی ہے، وہ ریزائن دے کے چلے گئے۔ خیر واپس آتے ہیں 1 جنوری کو، واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ 1 جنوری کو ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہوا ایک مضمون آرٹیکل جس کا عنوان تھا اٹ از اوور، اور زورین نظامانی کا یہ مضمون تھا۔ زورین نظامانی یونیورسٹی آف الاسکا امریکہ میں پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں، کرمنالوجی کا مضمون ہے ان کا، اور جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے فیورٹ اور بہت سارے لوگوں کے فیورٹ کیسر خان نظامانی اور فضیلہ نظامانی، 2 ایکٹر، 2 میاں بیوی، ایک خوبصورت کپل، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہوا یہ مضمون، اور پھر اچانک ایکسپریس ٹریبیون کی ویب سائٹ سے اور باقی جگہوں سے یہ آرٹیکل ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور جو ہی یہ ڈیلیٹ ہوا
شور مچ گیا سوشل میڈیا پر، اور لیکن ڈیلیٹ ہونے سے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی، یہ آرٹیکل، یہ مضمون ہر جگہ پہنچ چکا تھا، اور پھر اب تک ہزاروں بار یہ شیئر ہو چکا ہے، اس پر ویڈیوز بن چکی ہیں، اس پر وائس اوور لگ چکے ہیں۔ اور یہ آرٹیکل ہے کیا؟ آج کی نسل جو اس وقت نسل ہے ہماری، یہ پچھلی نسل سے ایک طرح سے گلہ کر رہی ہے۔ یہ زورین نظامانی آج کی نسل کی ترجمانی کر کے پچھلی نسل کو بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھائی جان آپ کر رہے ہیں وہ اب نہیں چلنے والا۔ ہمیں چاہیے کیا؟ فاسٹ سوشل میڈیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فائر والے لگا رہے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ آزادی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھٹن اور حبزدہ ماحول دے رہے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے آج کی اس نسل میں ہمیں چاہیے زبان، آزادی اظہار رائے۔ آپ ہمیں دبا رہے ہیں، آپ جو وطن پرستی کے لیکچر دے رہے ہیں یہ نہیں چلنے والے۔ وطن پرستی ہمارے خون میں موجود ہے۔ تو ایک طرح سے آج کی نسل کا پرانی نسل سے موازنہ ہے۔ حکمرانوں اور یوتھ میں جو فاصلے ہیں، کمیونیکیشن گیپ ہے، اس پر یہ مضمون ہے۔ اور جو ناکامیاں اس وقت معاشرے میں ابتری ہے، جو سماجی اور معاشی طور پر یا معاشرتی طور پر میرٹ نہیں ہے، ناانصافیاں ہیں، اس کے درمیان یہ سارا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے یہ مضمون۔ اور بومرز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، مخاطب کیا بومرز کو۔ مطلب بومرز ایک طرز ہے، ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب 1946 سے 1964 کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کو بومرز کہا جاتا ہے۔ تو وہ اپنے سے بڑے جو اس وقت ہمارے سارے حکمران ہیں ان کو مخاطب کر رہے ہیں، معاشی مسائل بتا رہے ہیں، سماجی مسائل، ناانصافیاں، سوچ کا فرق، گھٹن زدہ افزدہ ماحول، مایوسی میں ملک چھوڑتی یوتھ اور خیالی جنت میں رہتے حکمران، پرانا میڈیا اور سوشل میڈیا، وطن پرستی کے لیکچر، سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کی کوششیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اپنا ناکام ہو چکے ہیں۔ دو نسلوں کے ایک طرح سے سوچ اور فکر کے تصادم پر یہ سارا مضمون ہے۔ اس مضمون کے چھپنے کی دیر تھی، اس کو ڈیلیٹ کرنے کی دیر تھی کہ یہ وائرل ہو گیا، اور اس کے بعد صورتحال یہ پہنچی کہ فضیلہ نظامانی صاحبہ اور کیسر نظامانی کا رد عمل انہیں بھی دینا پڑا۔ اور زورین نے خود بھی کہا کہ بھائی میں کوئی نہ میں پولیٹیکل پارٹی کسی کا بندہ ہوں، نہ میری کوئی سوچ پولیٹیکل اس طرح ملتی ہے، میں اس ایکسپریس ٹریبیون میں آرٹیکل لکھ رہا ہوں، یہ بھی لکھا ہے، اور یہ ایک طرح سے میری سوچ ہے، ہماری یوتھ کی سوچ ہے جو میں نے آگے پہنچائی۔ اس کو مختلف پیرایوں میں، مختلف سیاست زدہ نہ کریں اس کو۔ اور فضیلہ رضامانی صاحبہ جو فضیلہ قاضی ہوا کرتی تھی، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے اس مضمون پر کہا کہ یہ مضمون کسی مخصوص ادارے، گروہ یا طبقے کے خلاف نہیں ہے، یہ نئی نسل کے خیالات پر مبنی مضمون ہے۔ نئی نسل کیا سوچتی ہے، کیا دیکھتی ہے۔ بدقسمتی سے بعض حلقے اس مضمون کو اپنے ذاتی یا مخصوص ایجنڈوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو غلط ہے۔ اور جو کیسر نظامانی صاحب ہیں، جو ان کے والد ہیں، انہوں نے بھی اس پر پھر رد عمل دیا، کیونکہ یہ اتنا وائرل ہو گیا، اس کو کچھ لوگوں نے اتنا اپنے حق میں اور دوسروں کی مخالفت میں استعمال کیا کہ ان کو بھی بات کرنا پڑی۔ تو کیسر نظامانی صاحب نے کہا کہ میں زورین کے مضمون کو پسند کرنے پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بدقسمتی سے اس تحریر کو بیرون ملک مقیم بعض سیاسی عناصر اور اینکر اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ براہ کرم اسے ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف موڑنے کی کوشش نہ کریں۔ زورین کا سیاست یا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ کئی برسوں سے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے لکھ رہا ہے، اور اس مضمون کو غلط رنگ نہ دیا جائے۔ اب ایک طرف ہے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چاہنے والے اور ان کے جو ماننے والے یا ان کے جو فین ہیں یا پی ٹی آئی والے، وہ اس مضمون کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی تو بات کر رہے تھے کہ یہ طرز حکمرانی، یہ نظام اور یہ سارا کچھ نہیں چل رہا۔ تو یہی زورین نے، یہی اگلی نسل نے ذرا بہتر انداز میں آپ تک پہنچایا، تو اس لیے وہ اس کو دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں۔ دوسری طرف موجودہ حکومت، موجودہ سیاست، موجودہ ون پیج اور ان کے چاہنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ہمارے خلاف تھوڑی ہے، یا اس میں زیادہ تر پراپیگنڈا ہے، زیادہ تر چیزیں ہر ملک میں ایسا ہو رہا ہے، کوئی ہمارے یہاں کوئی تھوڑے ہم کوئی علیحدگی میں ہماری طرف یہ سارا کوئی تھوڑی ہو رہا ہے۔ دونوں کو چھوڑ دیجئے، اس کو بھی۔ ایک پاکستانی بچے نے، ہمارے بعد کی نسل والے نے ایک آرٹیکل لکھا ہے،
اس آرٹیکل میں اس نے اپنی نسل کے ساتھ مل کر جو حکمران نسل ہے یا جو اس کے بڑے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ بھائی چیزیں بدلیں، دنیا بدل رہی ہے، آپ بھی خود کو بدلیں اور چیزیں بدلیں۔ اس آرٹیکل میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں، کسی کے خلاف ہے، کسی کے حق میں اس بحث سے نکلیں، اور یہ بحثیں ہم آپس میں کر رہے ہیں، یہ بحثیں چلتی رہتی ہیں، اور کوئی اتنا گھٹن اور حبس کے پیرے بھی نہیں بٹھانے چاہیے کہ ایک آرٹیکل اگر کسی نے لکھ دیا ہے تو اس سے کوئی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی یا ملک خطرے میں پڑ جائے گا، بالکل نہیں پڑتا۔ اس طرح کی اور ڈیبیٹس ہونی چاہیے، اس طرح کی اور آرٹیکلز آنے چاہیے، اس طرح کی اور بات چیت ہونی چاہیے۔ یہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو حوصلہ اور ہمت دینی چاہیے کہ آپ بات کریں، آپ انٹریکٹ کریں، آپ سیاست کو ایک طرف رکھیں، آپ جو فیل کر رہے ہیں وہ بتائیں تاکہ ہم وہ بدلیں، ان چیزوں کو بہتر کریں۔ کیونکہ ہم یہ جو پچھلی اس وقت اقتدار میں ساری نسل ہے، اللہ ان کو ساروں کو لمبی زندگیاں دیں، لیکن کتنا عرصہ؟ تو یہ زورین یا ان کے بعد آنے والے یا اسی نسل نے آگے اس ملک کو سنبھالنا ہے، اور اس ملک میں کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں ہے، اور ان لوگوں نے زیادہ عرصہ رہنا ہے اس ملک میں، تو وہ کنسرن ہے اپنے ملک کے حوالے سے یا ملک کے حالات کے حوالے سے، تو ایسی رائے کو احترام دینا چاہیے، اور ایسی رائے کا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ایسی رائے کو اتنی حوصلہ افزائی کی جائے کہ ہر کوئی اپنی بات کرے، اور پھر اس میں سے جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو لیا جائے، جو نیگیٹو چیزیں ان کا جواب دیا جائے، جن کا جواب دینا چاہیے ان کا جواب لاجیکل دینا چاہیے کہ بھائی یہ بات آپ کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے ٹھیک نہیں کہ یہ ہے اصل صورتحال، یہ بات ہے، اس کی اصل صورتحال یہ ہے۔ لیکن ایک چیز آتی ہے، اس کو ایک بندہ اٹھاتا ہے، اپنے مرضی کے مطلب پہنانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھا میں بھی یہی کہہ رہا تھا، اور دوسرا دھڑا سمجھتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ہمارے خلاف، تو اس کو دبا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس سوچ سے نکلنا چاہیے۔ ہم سب سے بڑا پاکستان ہے، اور اگر پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں جو موجودہ نظام ہے اس کے حوالے سے اگر اگلی نسل کا ایک بچہ یا ایک طالب علم یا اگلی نسل کا نمائندہ کچھ کہتا ہے تو اس کو غور سے سنا جائے، اس پر غور کیا جائے، اور اس کی رائے کو احترام دیا جائے اور احترام کیا جائے، اور اس کی رائے اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ اگلی نسل کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔